أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ یہ آیت بھی بنی اسرائیل کی تاریخ سے، ان کے طرز عمل سے اور بنی اسرائیل پر اللہ کے جو احسانات تھے اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ترجمہ آیت کا اس طرح ہے: اور وہ وقت بھی یاد کرو جتنے احسانات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے، اور قرآن مجید میں اور عربی میں جو وعید کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لفظی اور لغوی معنی تو جب کے ہیں، لیکن مفہوم اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کو یاد کرو جب یہ چیز تھی، اللہ کا یہ احسان تھا، تو یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو آج سے 1400 سال پہلے، اور پھر آج سے 1400 سال پہلے کے جو یہود تھے ان کو براہ راست سمجھایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے بھی بنی اسرائیل کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور خود بنی اسرائیل کے سامنے ان کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے، صحیح تاریخ، اس لیے کہ یہ صحیح تاریخ تھی، لیکن یہ صحیح تاریخ پر غلط تاریخ کا پردہ پڑ چکا تھا۔ بنی اسرائیل نے یعنی یہود نے اپنے جو سیاہ کارنامے تھے، جو ظلم زیادتی کی تاریخ تھی یا دین مخالف اور اللہ کے نافرمانی کی تاریخ تھی، اس کو بالکل الٹ دیا تھا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی تاریخ، عدل اور انصاف کی تاریخ، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اس لیے کہ قوموں کے بگاڑ کا اور قوموں کی اصلاح کا جو ایک بڑا سبب ہوتا ہے وہ ان کی ماضی کی تاریخ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ماضی کی تاریخ اگر صحیح ہے تو پھر اس سے رہنمائی لینا آسان ہوتا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے، اور آبا اور اجداد کی تاریخ یعنی باپ دادا کی تاریخ اگر نافرمانی پر مبنی ہے، غلط کاری پر مبنی ہے، تو عام طور سے وہی تاریخ ان کی نسل بھی دہراتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آبا اور اجداد کے طریقے کے خلاف سوچتے ہیں اور اس سے ہٹتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھی کہ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صادق امین ہیں اور یہ کلام لائے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے باپ دادا کی تاریخ کو ہم جب لگ تو کیسے چھوڑ دیں؟
یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے باپ نے اور ہمارے دادا نے اور ہمارے قوم کے بڑے لوگوں نے جو کیا وہ صحیح نہیں کیا۔ عام طور سے انسان اپنے باپ دادا کی غلطیوں کو غلطیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کی بیجا تعویلیں کرتے ہیں، یعنی غلط کو بھی صحیح ٹھہراتے ہیں۔ تو یہی بنی اسرائیل کی بھی تاریخ تھی، تو ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ اور آج بھی اگر ملت کے سطح سے غور کرے، امت مسلمہ کے سطح سے عالمی اور ملکی اور مقامی سطح پر غور کرے، تو آج سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کی صحیح تعلیم کے سلسلے میں، مسلمانوں کی صحیح تعمیر کے سلسلے میں، وہ مسلمانوں کی غلط تاریخی ہے، آبا اور اجداد کا غلط کردار اور طرز عمل، کہ باپ داداؤں نے جن پارٹیوں کا ساتھ دیا تھا، جن نظریات کا ساتھ دیا تھا، تو ان نظریات کو چھوڑنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے امت مسلمہ، ان پارٹیوں کو چھوڑنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے، محض اس وجہ سے کہ ہمارے آبا اور اجداد تو اسی سے منسلک تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو تاریخ بیان کی، تو وہ یوں ہی بیان نہیں کی، اس لیے کہ یوں ہی اگر بیان ہوتی تو پھر تو 2000 سال کے بعد کے جو یہود تھے تو ان کو کیوں سنائی جاتی ہے چیز؟ اس لیے کہ جنہوں نے یہ کردار اور طرز عمل پیش کیا، ان کا تعلق تو براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، تو کئی پیڑھیاں ان کی گزر چکی تھی، لیکن چونکہ یہ ان کی زندہ تاریخ تھی اس وقت سے بھی، یعنی اس سے وہ باز نہیں آئے تھے، اور پھر امت مسلمہ جو اس کے بعد فائز ہونے والی تھی اور جس کا حصہ ہیں، تو ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ تو یہ اللہ کے احسان کا تعلق بھی اسی زمانے سے متعلق ہے اور اسی جگہ سے متعلق ہے جس جگہ میں بنی اسرائیل فرعون کی ظلم ستم سے نجات پانے کے بعد اور دریا پر کرنے کے بعد جو وادی صحرائے سینا میں تھی، ایک میدانی علاقہ، تو اس میں اللہ کے جو خصوصی انعامات اس قوم پر ہوئے، اور پھر جو نافرمانیاں بنی اسرائیل کی رہی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ سیاق اور سباق سے اصل میں جو چیز سمجھ میں آتی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر وہ وادی صحرائے سینا میں کیوں رکھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی بعثت کے مقصد کو سمجھنا یہ ضروری ہے، ورنہ اگر انبیاء کی بعثت کا مقصد اور انبیاء کے ماننے والوں کی ذمہ داریوں کا مقصد سامنے نہ ہو تو پھر یہ تاریخ کی ایک قصے اور کہانی کے طور پر ہے، لیکن جن کے سامنے نبی کی بعثت کا مقصد واضح ہے اور نبی کے ماننے والوں کی ذمہ داریوں کا خاکہ بھی ذہن میں ہے، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ میدان میں اس وقت ان کو رکھنا لازمی تقاضا تھا، ایک طرح سے اجتماع تھا یہ بنی اسرائیل کے لیے۔ آج بھی جو مختلف تحریکات ہیں اپنے افراد کو کچھ دینے کے لیے ان کو جمع کرنا پڑتا ہے، ریاستی سطح کا کبھی اجتماع ہوتا ہے، کبھی ملک کی سطح کا اجتماع ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی مقام اتنے بڑے حال تو نہیں ہوتے، 1000 2000 10,000 کا اگر اجتماع ہو تو حال میں اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن لاکھوں کی تو سمجھ لیجیے کہ تعداد پر اجتماع ہے، لاکھوں کے شرکاء ہیں اس میں موجود، تو ظاہر بات اس کے لیے تو کوئی میدانی کی ضرورت ہے، پنڈال لگا کر اجتماعات رکھے جاتے ہیں۔ آج بھی جماعت اسلامی ہو یا پھر تبلیغ جماعت ہو یا اور جماعتیں ہو، اپنے افراد کی تعلیم، علمی تربیت کے لیے، فکری تربیت کے لیے ان کے گھروں سے ان کو نکالا جاتا ہے، اور چند روز کے لیے ان کو اس جگہ پر جو میدانی جہاں پر عیش و آرام کی چیزیں نہیں ہیں، علامہ اقبال نے بڑی خوبی کے ساتھ اپنے کلام میں اس حقیقت کو پیش کیا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کو استانے۔ صرف آبادیوں میں ایئر کنڈیشن میں رہنے والے یہ قوموں کی تقدیر نہیں بدلتے، ان کے ذریعے سے عروج نہیں آتا، انقلاب نہیں آتا،
فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یعنی صحرا میں رہنے والا بندہ، یعنی جس کو عادت ہے سردی گرمی کو برداشت کرنے کی، یا مرد کوہستانی یعنی پہاڑوں میں رہنے والا۔ اے شیخ بہت اچھی مقصد کی فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ علامہ اقبال نے شیخوں کا عام طور سے وہ عرب کی نسبت ہے، یہ یعنی جو مولوی مربی ہوتے ہیں، یہ اصطلاح جو ہے تو ہندوستانی ہے، حافظ کی، عالم کی، مفتی کی، عرب میں اصطلاح نہیں ہے آج بھی، وہاں شیخ کی اصطلاح ہے۔ جو بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں، علم والے کو شیخ ہی کہا جاتا ہے۔ اور شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی، لیکن فاروقی اور سلمانی جو بنتی ہے وہ مکتب میں نہیں بنتی، وہ صرف یہ درسگاہ میں نہیں بنتی، وہ صرف تقریر سننے سے اور تقریر کرنے سے نہیں بنتی، فاروقی بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ تیرے صوفے افرنگی تیری کالی ہیں ایرانی، مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسا نے، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسا نے، یعنی امت مسلمہ میں جب زوال آیا تو عیش و آرام کی جو عادی ہو گئی امت، تو اسی کی طرف اشارہ کر علامہ کہ تیرے صوفے افرنگی، یہ انگریزی افرنگ انگریز، تیری کالی ہے ایرانی، یعنی ایران کے عیش و آرام کے جو بادشاہ تھے، ایران سے آئے ہوئے تھے، تو صرف وہ صوفے کی طرف یا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی طرف اشارہ مقصود تاریخ کی طرف، کردار کی طرف ہے کہ صرف وہ کافی نہیں ہے، تیرے صوفے افرنگی تیری کالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اب اسلام کی تاریخ علامہ اقبال کے اگر ان اشعار کو اگر سامنے رکھے، اور علامہ اقبال نے یہ اشعار ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ڈوب کر اور قوموں اور کے عروج اور زوال کی حقیقت میں ڈوب کر علامہ اقبال نے اشعار کہے ہیں، تو پھر یہ وادی صحرائے سینا اور یہ میدان تی کی جو حقیقت تھی کہ جس میں بنی اسرائیل کو عارضی طور پر رکھا گیا تھا، اس کو سمجھنا آسان ہے کہ برسوں کی صدیوں کی جو ذہنی غلامی میں تھی بنی اسرائیل، تو ایک تو ان کے ذہن بالکل مغلوب ہو چکے تھے، ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، اپنی نسلوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے کھپتے ہوئے دیکھا، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس لیے ان کے حوصلے جواب دے چکے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جس فرد کو یہ ذہن بن رہا ہے کہ میں ذاتی طور سے کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا میرے لیے، تو اس کے اندر یہ حوصلہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے یخلق کہ وہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ایک بڑی فکری تربیت کی ضرورت ہے، ایک بڑی جسمانی تربیت کی ضرورت ہے کہ اس سے وہ نکلے فکر سے۔ تو ایک تو اللہ نے احسان کیا کہ ان کے ظالم اور جابر کو اللہ نے ہلاک کر دیا، لیکن پھر یہ قوم کو اب ہو سکتا ہے وہ ہلاک کر دیے گئے، اور بعد میں چونکہ حجت تمام ہو گئی تھی تو وہ مصر کی جو آبادی تھی، اس لیے کہ عذاب کی صورت تھی، اور جب عذاب آتا ہے اللہ کا تو وہ مکمل آتا ہے، پھر وہ اتنی جائے وقوع نہیں، تو ہو سکتا ہے مصر کی آبادی بھی وہ تہس نہس ہو کر رہ گئی ہو۔ اس لیے مفسرین اصل کو اگر مکانات موجود تھے تو پھر بنی اسرائیل کے وہاں جا کر رہنا تو بہت آسان تھا، لیکن محققین نے ثابت کیا کہ کبھی بنی اسرائیل کا پھر مصر میں جانا نہیں ہوا، اور وہ پھر آگے ان کو فلسطین کی طرف ہی ان کو بھیجا گیا مصر سے نکال کر۔ تو سیاق و سباق سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ صرف وہ دریا کی بات نہیں، وہ دریا کے ذریعے سے جو دریا کے متصل جو شہر تھا مصر، تو وہ بھی تباہ اور برباد ہو گئے، اس لیے کہ نبی نے حجت تمام کر دی تھی، اور عذاب جب آتا ہے تو پھر پورے اجتماعی طور پہ۔ لیکن اب اس قوم کو کھڑا کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو 40 روز کا اب خصوصی جو ہوتا ہے معلم اور مربی، یہ جماعت کے افراد اس کو زیادہ سمجھیں گے، امیر مقامی اور ناظم ضلع اور پھر جو علاقے کی جو ریاستی جو امیر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری سامنے رکھ کر یہ 40 روز کی بات کو زیادہ سمجھیں گے،
کہ جو جتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی پہلے ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ان کی ذہن سازی. تو اب ضرورت تھی تو بنی اسرائیل کے جو امیر تھے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو پہلے تو 40 روز کے لیے ان کو اجتماع میں بلایا گیا. ان کا اجتماع تھا انفرادی طور سے کوہ طور پر. اب یہ بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے پھر یہ کام تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردار بھی منتخب کیے وہی تعلیم و تربیت کے لیے، نظم اور ضبط کو چلانے کے لیے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عارضی مرحلہ ان کے لیے جو تھا کہ یہاں پر ان کی فکری تعلیم بھی ہو اور ان کی جسمانی تربیت بھی کی جائے. لیکن بنی اسرائیل نے ایک طرح سے اس سے انکار ہی کیا. اللہ کا جو منشا تھا کہ اللہ نے آسانی کے ساتھ ان کے لیے، اگرچہ ان کے لیے ایک طرح سے یہ تعلیم و تربیت کا مرحلہ تھا، اجتماع تھا، تو کوئی عام کام کی طرف ان کو توجہ نہ کرنی پڑے، نہ ان کو پنڈال لگانا پڑے، نہ ان کو بلیا گانا پڑے. آسانی کے ساتھ چھت کا نصب کر دیا، پنڈال کا نصب کر دیا کہ سورج کے نیچے ہمیشہ ایک ابر کا ٹکڑا رہتا. اور پھر اجتماع میں بڑا انتظام جو تو کھانے پکانے کا ہوتا، تو کھانے پکانے کی ذمہ داریوں سے بھی ان کو بے نیاز کر دیا، اور بھی چیزوں سے کہ تمہارے ذمہ کچھ نہیں، اب صرف یہ احکام کو سننا سمجھنا ابھی فی الحال، اور من و سلوہ تمہارے لیے نازل ہوگا. پانی کی ضرورت تھی، یہاں پانی کا تذکرہ کیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، وہ جو چٹان تھی. مولانا مودودی نے اس طرف اشارہ کیا، وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے. سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں، یعنی جو گھومنے والے ہیں، تفریح کرنے والے ہیں، جاتے ہیں اس جگہ پر، تو وہ چٹان کو آج بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جس میں آج بھی 12 سوراخ ہے. اب اس کی جو موجودانہ کیفیت تھی، پانی کا ابلنا، چشمے کا ظاہر، وہ چیز باقی نہیں دیکھی، لیکن وہ پتھر آج بھی موجود ہے، وہ چٹان. ایک طرح سے پانی کی ٹانکی سمجھ لیجیے کہ 12 نل اس کو لگے ہوئے تھے، یعنی وہ چٹان کو اللہ نے ان کے لیے پانی کی ٹانکی بنا دیا. اور وہ لاٹھی مارنے کے ساتھ ہی جو موزانہ طریقے سے 12 نل اس کو لگ گئے اور اس سے پانی مسلسل جاری رہتا. وہ چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں. 12 چشموں مصلیت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے. خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی کا جھگڑا نہ ہو. لیکن مقصد تھا توریت کو سننا، اس کی روشنی میں اپنی فکری اور علمی تربیت کرنا، اور صحرا میں رہ کر میدان میں رکھ کر ان کے جو جس میں جو عادی ہو چکے تھے شہری زندگی کے، غلامی کے، تو پھر اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا. اور یہ بلکہ چیزیں تو اسلام میں ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ اسلام نے اس کی اہمیت دی ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ایک طرح سے سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے، تو اسلام میں آج بھی وہ پسندیدہ ہیں کہ بستی سے باہر نکل کر ان کو خطاب کیا جائے. یہ خطبہ عید الاضحیٰ اور خطبہ عید الفطر، ان کی 5 وقتہ کی نمازیں تو ہے اپنی جگہ پر، نماز جمعہ ایک مستقل ہے، لیکن اور ایک دم صحرا میں کھلی جگہ میں نکل کر سال میں ایک مرتبہ وہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے احکام کو سنے، خطبہ عید الاضحیٰ کی صورت میں اور خطبہ عید الفطر کی صورت میں. چنانچہ عیدگاہ جو بنتی تھی پہلے بھی اور آج بھی، عیدگاہ کا تصور یہی ہے کہ وہ بغیر چھت کے ہوتی ہے. اگر عیدگاہ پر چھت ڈال دیا جائے تو پھر عیدگاہ نہیں ہو تو مسجد ہو جائیں گی. اس لیے فقہاء کرام نے شرط لکھی کہ عیدگاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی چھت نہ ہو، یعنی نیچے فرش و زمین اور اس پر آسمان کا چھت ہو. تو یہ ایک طرح سے عارضی مرحلے سے آج بھی امت مسلمہ کو گزارا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ. فن فجرت میں حسنۃ عشرۃ عینا، تو 12 چشمے اس سے نکل گئے. قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو دیکھ لیا، جان لیا. ایک طرح سے اللہ کی طرف سے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کو بتلا دیا گیا. یا کچھ علامتیں، ہر قبیلے کی کچھ علامت ہوں گی، ان کے نام ہوں گے، تو وہ چشمے کے ساتھ ہی اس کا نام بھی چسپا ہو گیا ہوگا. یعنی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے تقسیم تھی جو نبی کے ذریعے سے تھی کہ کس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ ہمارا ہے یہ تمہارا. تو یہ تذکرہ قد علم کل اناس مشربہم.
ہر قبیلے نے جان لیا اپنے مشرب کو، پینے کی جگہ کو. تو اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، یہ من اور سلو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، لیکن نافرمانی مت کرو زمین میں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. اب یہ ایک عارضی مرحلہ تھا. اگر بنی اسرائیل اس کی قدر کرتی اور مقصد کو سمجھتی جو اللہ کی طرف سے تھا صحرا میں رکھنے کا یا موسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ 40 سال تک ان کو نہیں رہنا پڑتا تھا. یہ چندی دنوں کے بعد، 1 سال کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد اللہ کا حکم آتا، وہ عمالقہ سے جہاد کرتی تو پھر وہ فتح ہو جاتا اور ان کو آبادی نصیب ہو جاتی. لیکن چونکہ انکار انہوں نے کیا اور یعنی اجتماع کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، تو عملی توقع کیا کرے گی؟ یعنی جو زبان سے سننے کے لیے تیار نہیں، اس سے کیا توقع کی جائے گی؟ ایک اور مسلسل ان کی فہرست ہے جرائم کی، جو بعد کے کئی رکوع میں اور چلیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو بھی ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.